السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد لولدہ ودعوت الصائم ودعوت المسافر صحیح الجامع الصغیر للالبانی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھا اور ہمیں اس ماہ مبارک کے روزوں کو نصیب فرمایا۔ مختصر درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ صحیح اسلام ہم تک پہنچا۔ معزز ناظرین کرام، کل کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے اعمال رمضان یعنی رمضان کے کون کون سے اعمال ہیں جن کو اس مہینے میں کرنا چاہیے۔ کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ اس ماہ کے اعمال میں سے ایک عمل تلاوت قرآن بھی ہے، انہی اعمال میں سے ایک عمل دعا، ذکر اور استغفار بھی ہے۔ آج کے اس مختصر درس میں آپ کے سامنے دعا، ذکر اور استغفار کا تذکرہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے اہم اعمال میں سے ایک عمل روزے کے دوران زیادہ سے زیادہ دعا، استغفار اور ذکر الہی کرنا ہے، کیونکہ روزہ دار کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور جب آپ قرآن کھول کر کے دیکھیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تو آپ کو ایک جگہ ایک آیت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب آپ سے میرے بندے سوال کریں، انی، میرے بارے میں، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، فَإِنِّي قریب، تو آپ اس کو جواب دے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، جب اللہ رب العالمین سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اس کی مانگ کو پورا کرتا ہوں۔ یہ ہے آیت کریمہ۔ قابل غور پہلو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جس جگہ پر مذکور ہے، یہ آیت کریمہ جہاں پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اس آیت کریمہ سے پہلے رمضان کے مسائل کا ذکر ہے، اور اس آیت کریمہ کے بعد بھی رمضان کے مسائل کا تذکرہ ہے، یعنی پہلے بھی رمضان کے مسائل اور بعد میں بھی رمضان کے مسائل، بیچوں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا مسئلہ لایا ہے، دعا کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ یہ مہینہ دعا اور ذکر و اذکار کا مہینہ، یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ، یہ مہینہ دعا کی اہمیت کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں، ویسے سال کے 12 مہینے اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے، دعا سنتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ داروں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ ثلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد لولدہ ودعوت الصائم ودعوت المسافر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں جسے اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ 3 دعائیں ایسی ہیں
جسے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ وہ 3 دعا کیا ہے؟ نمبر 1 دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں، یعنی ماں باپ اگر کوئی دعا اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ ودعوت الصائم، دوسرا ودعوت الصائم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ داروں کی دعا، یعنی روزہ دار اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا ودعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں جاتی۔ روزہ دار اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتا ہے، کچھ سوال کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رب العالمین سنتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی مانگ کو پورا کرتا ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ اس حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا۔ اگر کوئی روزے کا اہتمام کرتا ہے، روزے کی پابندی کر رہا ہے، اس ماہ مبارک میں روزے کا اہتمام کر رہا ہے اور روزے کی حالت میں وہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا، اسے رد نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ روزہ دار جب اللہ رب العالمین کے سامنے سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو ٹھکرایا نہیں جاتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے مانگ کو پورا کرتا ہے، اس کے سوال کا جواب دیتا ہے، اس کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ہمیں روزے کی حالت میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اللہ رب العالمین سے اپنی ضروریات، اپنی ضرورت کے مسائل کو رکھنا چاہیے، اپنی پریشانیوں کو رکھنا چاہیے۔ آج مسلمان پریشان حال ہیں، کائنات کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں، تحریکیں چل رہی ہیں، اس تعلق سے اللہ رب العالمین سے التجا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرا شخص ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے گالی دیا، گالی دینے والا ظالم کہلائے گا، اور جس کو گالی دیا گیا وہ مظلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اس لیے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر بھی ہم اپنی زبانوں سے، ہم اپنی آنکھ کے اشارے سے، ہم اپنے دل و دماغ اور اپنی سوچ اور فکر سے دوسروں کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، خاص کر کے وہ لاچار اور مسکین قسم کے انسان جو رہتے ہیں، وہ جدھر جاتے ہیں لوگ اڑلاتے رہتے ہیں، حساب پوچھتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، ایسے ڈانٹتے ہیں کہ اللہ الامان والحفیظ۔ تو بلا وجہ کسی کو ڈانٹنا، بلا وجہ کسی کو الجھانا، بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا، بلا وجہ کسی کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنا، ایسے لوگ ظالم ہیں، اور جن کو ستایا جا رہا وہ مظلوم ہیں۔ اور جب کوئی مظلوم انسان اللہ رب العالمین کے سامنے زبان کھول دیتا ہے تو کان کھول کر کے سن لیں، وہ لوگ جو دنیا کے اندر غریبوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، مجبوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، مجبوروں کو ستاتے ہیں، بلا وجہ ڈانٹتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سے خوف کھانا چاہیے کہ کہیں وہ مظلوم تمہارے خلاف کوئی دعا اور تمہارے خلاف اللہ رب العالمین سے کوئی فریاد نہ کر دے، اور اس کی فریاد اللہ رب العالمین رد نہیں کرے گا۔ اس لیے ظلم کرنے سے ڈرنا چاہیے، کسی کے اوپر بلا وجہ ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو رکنا چاہیے، چاہے وہ زبان ہی سے کیوں نہ ہو۔ آج کل زبان کو انسان کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، ڈانٹے چلے جا رہے ہیں۔ ارے تیرے گھر کے نوکر کوئی نہیں ہے، تیرے گھر کے کوئی غلام نہیں ہے کہ جس کو چاہو ڈانٹتے چلے جاؤ۔ کیا تم اس لیے ڈانٹ رہے ہو کہ اللہ نے تجھے دولت دیا ہے؟ کیا تم اس لیے چلا رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے؟ تو یاد رکھو، اگر یہی سوچ ہے تو فرعون کی تاریخ اٹھاؤ، فرعون سے زیادہ دولت اللہ نے تمہیں نہیں دیا۔ قارون کی تاریخ اٹھاؤ، قارون سے زیادہ دولت تمہارے پاس نہیں ہے۔
قارون، فرعون، حامان، یہ دنیا کے بڑے بڑے مالدار انسان گزرے ہیں، لیکن ان کا بھی رویہ وہی تھا کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، کبھی ڈانٹتا تھا، کبھی مارتا تھا، کبھی ہاتھ پیر کٹوا دیتا تھا، یعنی جو مرضی وہ کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر فرعون کی لاش کو چھوڑ دیا ہے، تاکہ اگر کوئی غرور انسان، کوئی مغرور انسان، کوئی دولت مند انسان کسی کمزور کو ستانا چاہے تو اس کو فرعون یاد آ جائے، اور فرعون کی تاریخ ایک بار پڑھ لے، اور فرعون کی لاش کو جا کر کے مصر میں دیکھ لے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، میں اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، زبان سے بھی تکلیف دینے والے جملے نہیں نکالنا چاہیے، اور کسی کو بلا وجہ ڈانٹ اور ڈپٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین کے عرش سے ٹکراتا ہے۔ مظلوم جب اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے۔ مظلوم جب اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عنایت فرماتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے: دعوت الصائم، ایک روزہ دار کی دعا، و دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، و دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ روزہ دار کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ روزے کے ایام میں ہمیں خصوصی طور پر جہاں پورے دن بھر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، خصوصی طور پر افطاری کے وقت یہ بہت اہم وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اِنَّ لِلصَّائِمِ عِندَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدْ، کہ بے شک روزہ دار کی افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہوتی ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے افطاری کے وقت جاوا میں، گنجی میں، اور نہ جانے پکوڑے میں پورا وقت صرف کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ باوضو ہو کر کے بیٹھ جانا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس اہم وقت میں ہم بریڈ پکوڑا، چکن پکوڑا، اور نہ جانے کیسے کیسے پکوڑے آ گئے ہیں مارکیٹ میں، ان پکوڑوں میں اپنا سارا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم وقت ہوا کرتا ہے، اس وقت دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو شرف قبولیت سے نواز دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم گنہگاروں کی گناہوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے آبا و اجداد جو قبر کے اندر مدفون ہیں ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ ہم تمام مسلمانوں کو قال اللہ و قال الرسول پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی تحریکیں، طرح طرح کی سازشیں چل رہی ہیں، مولا کریم تو ہی حفاظت کرنے والا ہے اللہ، تو ہم تمام مسلمانوں کی خون کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔